اس کے تقریباً وسط میں یہ سورہ یاسین موجود ہے، بلکہ وقت سے کچھ قبل ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین کے بعد ابھی 10 مکی صورتیں اور ہوگی تو گروپ کی تکمیل ہوگی، اور اس گروپ میں جو 3 مدنی صورتیں ہیں وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ یہ سورہ مبارکہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن کا نام دیا، قلب اصل میں دھڑکتے ہوئے دل کو کہتے ہیں، تو گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے اس قرآن کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور ان کی یہ روایت جو ہے ابو داؤد میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، جس میں حضرت معقل ابن یسار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ یاسین قلب القرآن، یہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی ایک روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کا قلب ہے، دل ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ملتی ہے جو ابن ماجہ اور مسند احمد دونوں میں موجود، اور اس کے راوی بھی معقل ابن یسار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا سورہ یاسین علی موتاکم، تم میں سے جو شخص جس پر موت کی ایک جان کنی کی کیفیت ہو یا نزع کا عالم ہو یا موت اس کے سر پر مسلط ہو، اقرؤوا سورہ یاسین، سورہ یاسین انہیں پڑھ کر سنایا کرو۔ گویا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ جو چیز مسلم ہے اور اس پر الحمدللہ کسی درجے میں عمل بھی ہوتا ہے، جن لوگوں کا بھی قرآن حکیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ شغف ہے، کوئی دلچسپی ہے، کہ اگر ان کے قریبی اعزاء میں سے، ان کے والدین میں سے، بھائی بندوں میں سے، ان کی اپنی بیوی فرض کیجئے، اگر وہ کہیں اس کیفیت میں ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ نزع کا عالم ہے، تو فوری طور پر سورہ یاسین کی جو ہے وہ تلاوت شروع کر دی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث موجود ہے اقرؤوا سورہ یاسین علی موتاکم۔ اس میں اس بات کو بہرحال ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ مبارکہ کو قرآن حکیم کا دل قرار دیا، وہ دل کے دھڑک رہا ہو، جو زندہ ہو، تو اس حوالے سے اس کی تاثیر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ایک ردم ہے، جو ہم آہنگی ہے، صوتی ہم آہنگی، کسی اچھے قاری کی زبان میں اگر آپ اس قرآن کی قرأت سنیں یا خود اگر پڑھیں اور کچھ نہ کچھ آپ کو مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہو، تو واقعتاً اس کے اندر جو ایک آپ کو مضامین کے اندر نیرنگی نظر آتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل جو ہے سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ہر جو ہے وہ متغیر، ہر شے متغیر ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا دل، جس کی قسمت میں کہیں آرام نہیں ہے، یا وہ جسے آپ کانٹریکشن کہتے ہیں اس پوزیشن میں ہے یا ریلیکس کر رہا ہے۔ تو جسے آپ ریلیف کہیں گے، یا یہ کہ ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہمارے تمام جو مسلز ہیں وہ بڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں، دل کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تو ہر آن لگا ہوا ہے، دھڑک رہا ہے، اور وہی گویا کہ علامت بنتی ہے ہماری زندگی کی۔ کسی شخص کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہو کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی نبض تلاش کرتے ہیں، اس کے نبض کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبض آپ فیل نہیں کر پاتے، دل کی دھڑکن اتنی مندھم ہو چکی یا اتنی ویک ہے کہ اس ردم کو وہ ان آرٹریز تک نہیں پہنچا رہی جن کو پیلپیٹ کر کے آپ جو ہے اس کی دل کی حرکت کا اندازہ لگا سکے۔ تو اور بہت سے ذرائع بھی ہیں۔ عام طور پر جو آخری ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے، تو ٹارچ کی تیز روشنی جو ہے اس کی آنکھ میں ڈالی جاتی ہے، اگر تو اس کا پیوپل جو آئرس ہے اگر وہ سکڑنے لگے تو اس کے معنی ہے کہ ابھی زندگی کی کچھ رمق موجود ہے، لیکن اگر وہ بالکل ڈائلیٹ ہو چکا ہو اور اس کے اندر کوئی آپ کو چینج نظر نہ آئے اس اسٹرانگ بیم آف لائٹ کی رسپانس میں، تو اس سے پھر گویا کہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔
تو اس سورہ مبارکہ کی یہ ایک صوتی ہم آہنگ، اس کے اندر جو ایک نارنگی ہے مضامین کی اور توحید کے مضامین جس درجے جامعیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، واقعتاً اگر انسان یہ کہے کہ انسان کے دل میں اگر موٹیویٹنگ فورس ہے جو اسے زندہ رکھے ہوئے وہ ایمان ہے، تو مرتے ہوئے انسان پر بھی اگر اس صورت کو پڑھا جائے گا اور کسی درجے میں اسے بھی اس شناسائی ہو اس صورت کے مضامین سے، تو واقعتاً اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوگی، ایک گویا کہ منبع ہے اس کی حرارت اور اس کی زندگی کا یہ سورہ مبارکہ، جس وجہ سے حضور نے اسے قلب القرآن قرار دیا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ بارہا ان چیزوں پر چونکہ ذکر ہو چکا، لہذا کوئی زیادہ تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، صرف چند باتیں، چونکہ اب کافی عرصے کے بعد وہ صورت ہے کہ جس میں اس سے پہلے جو ہم نے 2 صورتیں پڑھی تھی، سورہ فاطر، سورہ سبا، اس میں حروف مقطعات نہیں تھے، تو چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ مقطعات کہتے ہیں قطع شدہ، مقطعات وہ حروف کے جن کو آپ نے الگ الگ قطع کر کے پڑھنا ہے۔ الف لام میم ہے تو علم نہیں پڑھیں گے آپ، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ عربی زبان میں کل 28 حروف تہجی ہیں، جن میں سے 14 وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات کے طور پر قرآن نے استعمال کیے، وہ ہے کہ 50%۔ اور اس میں بھی اگر ان 28 کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں کہ پہلے حصے میں 9 حروف ہیں، آخری حصے میں بھی 9 ہیں اور درمیان میں 10 ہیں، تو پہلے 9 حروف میں سے حروف مقطعات کے طور پر صرف 2 حروف لیے گئے، آخری 9 میں سے 7 حروف ہیں جو حروف مقطعات میں شامل ہیں، اور جو درمیانی 10 بنتے ہیں ان میں سے گویا کہ بقیہ جو رہ گئے 28 میں سے 7 یا 8 جو باقی رہ گئے وہ اس درمیانی علاقے میں سے ہیں۔ اور یہ درمیانی حروف وہ ہیں جس کے اندر اکثر و بیشتر حروف جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں، طا ہے تو ظا بھی ہے، عین ہے تو غین بھی ہے، اسی طرح را ہے تو زا بھی ہے۔ تو ان حروف میں سے صرف ان حروف کو لیا گیا کہ جن پر نقطہ نہیں ہے، جو غیر منقوط ہیں، جن کے اوپر نقطہ موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ باقی یہ کہ یہ اسلوب چونکہ اس زمانے میں محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی بھی آن ریکارڈ اعتراض موجود نہیں ہے کہ کسی مشرک نے اعتراض کیا ہو کہ یہ کیسا محمل کلام ہے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ پہلے 5 حروف جو اس کے معنی کیا ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کے معنی ہے کہ ان کے ہاں ادب میں یہ انداز جو ہے، یہ اسلوب ایک ان کا شناسہ اسلوب تھا، اور شعراء کے ہاں شاعری کے اندر اس اسلوب کو اختیار کیا جاتا تھا شعر کے وزن کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بالکل آغاز ہی میں یہ الفاظ موجود ہوں گے، یہ حروف موجود ہوں گے، تو شعر کے وزن کی کیفیت تو نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین۔ اگرچہ ہمارے ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، ان کی ایک رائے ہے، مثلا الف لام میم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں مخفف ہے، ان اللہ اعلم۔ انا کا سب سے پہلا حرف لیا گیا الف، اللہ کے بالکل وسط میں سے لام لے لیا گیا، اعلم کا آخری میم لے لیا گیا کہ میں اللہ ہوں جو ہر شے کا علم رکھتا ہوں، ان اللہ اعلم۔ اسی طرح اور حروف مقطعات کے بارے میں بھی ان کے اقوال موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو کچھ سند کا درجہ حاصل نہیں ہے، ان کی اپنی ایک شاذ رائے ہے، اپنی انفرادی رائے ہے۔ لیکن یہ جو سورہ یاسین کے جو الفاظ ہیں، یاسین، اس کے بارے میں تو متعدد آراء موجود ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور علامہ اقبال نے اس بات کو جو ہے وہ اپنے ایک شعر کے اندر بیان بھی فرمایا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس لیے کہ سورہ یاسین بھی موجود ہے، سورہ طٰہٰ بھی موجود ہے، اور اس کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کیا گیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔
اور یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یاسین سے مراد یہاں یا سید کے الفاظ ہیں. اے سید جو ہے کسی آقا کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ سب آقاؤں کا آقا ہے، لیکن مخاطب یہاں گویا کہ مراد ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یاسین سے مراد یا سید ہے، یا یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے یا انسان، اے وہ شخص کے جو اس قرآن کا مخاطب ہے. یہ تو اصل میں انسانوں کے لیے ہے نا، ہدایت کا منبع اور سرچشمہ قرآن کس کے لیے ہے؟ حیوانات کے لیے تو نہیں ہے، انسانوں کے لیے، جمادات کے لیے نہیں ہے. تو یاسین میں گویا کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، یا سید بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یا انسان بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں آراء چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، جو جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، تو لہٰذا ان کا نام خاص طور پر میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھا. والقرآن الحکیم، چند باتیں تو میں نے اس زمن میں عرض کر دی، اب آئیے اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں. والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات کا آپ اس کی تعین یوں کر لیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا سید، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، کہ آپ لازماً، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کے فرستادہ لوگوں میں سے ہیں، مرسلین، رسولوں میں سے. قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے. سورہ قاف، قاف حروف مقطعات میں سے ایک حرف، قاف والقرآن المجید. کل 3 ہی صورتیں ہیں قرآن میں جن کے آغاز میں صرف ایک حرف ہے. مقطعات ہوں گے متعدد حروف، یہاں ایک حرف موجود ہے، قاف ہے. سورہ نون ہے، اسی طرح سورہ صاد ہے، صاد والقرآن ذی الذکر. حروف مقطعات کے فوراً بعد قسم ہے قرآن حکیم کی کہ جو سب سے بڑا نصیحت نامہ ہے، سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑی یاد دہانی. یہاں بھی فرمایا گیا یاسین والقرآن الحکیم، یہ 2 حروف ہیں یاسین. اسی طرح قرآن حکیم میں 3 اور صورتیں ہیں جن میں 2 حروف ہیں، طٰہٰ، اور وہاں بھی چونکہ فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لہٰذا طٰہٰ جو ہے وہ حضور کا نام بھی سمجھا گیا. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ، وہی یاسین. علامہ اقبال کا جو شعر میں نے آپ کو سنایا تھا. اسی طرح حامیم والکتاب المبین، یہاں بھی حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کا ذکر. قسم ہے اس قرآن کی جو ہر شے کو واضح کر دینے والا ہے. تو یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی حکمت لیے ہوئے ہے. ظاہر ہے کہ اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام، جسے قرآن خود کہتا ہے احسن الحدیث، بہترین کلام، بہترین حدیث، بہترین نصیحت، بہترین بات جس کا تم تصور کر سکتے ہو وہ قرآن حکیم میں موجود ہے. والقرآن الحکیم، قرآن کا اصل موضوع تو فلسفہ ہے، حکمت ہے. گویا کہ ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی آیات ہیں جو ہمارے ایمان کی آبیاری کرنے والی ہیں، ہمارے عقیدے کو مزید راسخ کرنے والی ہیں، اس کے اندر رسوخ پیدا کرنے والی ہیں، اس میں بڑھوتری پیدا کرنے والی ہیں. قرآن حکیم کی آیات. لیکن دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی احادیث اور آپ کی طرز زندگی ہمارا لاہ عمل نہ ہو، ہمارے مشعل راہ نہ ہو. لہذا قرآن حکیم میں تو حکمت بدرجہ اتم موجود ہے، والقرآن الحکیم. لیکن ساتھ ہی ہمارے دین کا جو دوسرا پلر ہے، جو دوسرا ستون ہے، اس کا ذکر کر دیا گیا، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ہیں کہ جو بھیجے گئے ہیں. دیکھیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کہیں خیال میں یا آپ کے ذہن میں یہ بات کہیں کسی درجے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو یقین نہ ہو اپنے بارے میں؟ معاذ اللہ. اس لیے کہ جس پر قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، اگرچہ کہ وہ بالکل آغاز میں جو سب سے پہلا تجربہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا، اس میں آپ پر ایک درجے کی گھبراہٹ بھی طاری ہوئی ہے، کپکپاہٹ بھی طاری ہوئی ہے، اس لیے کہ بڑا انوکھا تجربہ تھا.
لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ایک سٹیبلٹی ملی ہے، اور پھر جب حکم ہو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ آیت کے صیغے میں حضور کو جو خطاب کیا گیا، تو وہ جو پہلا تجربہ تھا اس کے کچھ اثرات آپ پر موجود رہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ اچانک کسی ایک شخص کا جو ہے اس غار میں آ جانا اور پھر آ کر جو ہے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کھینچنا اور یہ کہنا اقرا پڑھو، اور کوئی ایک تختی جو ہے کوئی سلیٹ کی شکل میں سامنے موجود ہو، پڑھو اس میں سے، یہ تجربہ انسان کے لیے بالکل جسے آپ کہیے کہ اس کے حواس کے اندر ایک ارتعاش تو پیدا ہوگا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ حضور جب گھر گئے ہیں، گھر پہنچے ہیں، تو آپ کے اوپر کپکاہٹ میں طاری تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے عقد میں تھی، تو ان سے حضور نے کہا زمبلونی، مجھے فوراً کمبل اڑاؤ، میرے اوپر کوئی چادر ڈالو، اس لیے کہ مجھے اپنی خشیت علی نفسی، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ مجھے اندیشہ ہے اپنے بارے میں، اس لیے کہ یہ جو تجربہ مجھے ہوا ہے کہیں معاذ اللہ کوئی ایسا نہ ہو، کوئی جناتی کوئی معاملہ ہو، کسی درجے میں اگر ہم گمان کر سکتے ہیں کوئی شک لہجہ بھر کے لیے بھی آیا ہو، تو اس موقع کے لیے خشیت علی نفسی، مجھے تو اندیشہ ہے اپنی جان کے بارے میں، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ پر کوئی آصف کا معاملہ نہ ہو گیا، کچھ اور اس قسم کی شے نہ ہو۔ تو گویا کہ یہاں بھی اس حوالے سے اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول تقریباً وسطی دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں خاص طور پر آپ کو ایک تسلی کا انداز بھی ہے، تشفی کا انداز بھی ہے، آپ کو فکر نہ کریں، آپ تو اسی سنہری زنجیر کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں جو سلسلہ قائم ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، انک لمن المرسلین، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں ان لوگوں میں سے، ان رسولوں میں سے جنہیں اللہ نے بھیجا، علی صراط مستقیم، اور آپ اس راستے پر ہیں جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میں نے کیا کہا تھا؟ عظیم ترین اور جامع ترین صورتوں میں سے ایک۔ سورہ عصر بھی تو موجود ہے نا، جامع ترین صورت، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں بات بالکل صحیح ہے، عظیم ترین سورت قرآن کی، اوپننگ سورہ آف قرآن، اور اس کے بالکل وسط میں جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم میں سے ہر شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنی نماز کی ہر رکعت میں، تو اللہ سے ہم کس شے کے طالب ہیں؟ اسی صراط مستقیم کے کہ جس پر کاربند رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ نکرہ میں آیا، صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ، جو حضرات بھی عربی زبان کا کچھ شغف رکھتے ہیں، مرکب توصیفی ہے، الصراط المستقیم بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں بھی وہی صراط مستقیم مراد ہوتی جو انسان کو سیدھی اللہ کی رضا تک اور جنت تک پہنچا دے گی، لیکن یہاں نکرہ خاص طور پر لے کر آئے تفخیم کے لیے، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اور وہ رستہ وہ ہے جس پر کاربند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ قرآن حکیم تو منبع اور سرچشمہ ہے ایمان کا، حکمت اور فلسفہ۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا، اور عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ آغاز وحی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا کی تنہائیوں، جو خلوت آپ کو وہاں میسر تھی، تو کیا کرتے تھے؟ ابھی تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی، فرض نماز موجود نہ ہو تو نوافل کس درجے میں ہوں گے؟ ابھی تو وحی کا آغاز نہیں ہوا، لیکن یہاں اس بارے میں اتفاق ہے کہ وہ غور و فکر اور جسے آپ تدبر کہتے ہیں، وہ وادیاں تھی جو حضور نے طے کی ہے۔ وہاں کان صلی اللہ علیہ وسلم یتحنث فی غار حرا، تحنث فرمایا کرتے تھے۔ تحنث کے بارے میں تفسیر اس کی کیا ہے؟ التفکر والاعتبار، غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن عام ذہین انسان جس تک کسی نبی یا رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو،
سب سے پہلے جو سوال اسے بے چین کرتا ہے وہ یہ میں ہوں کون، کہاں سے آ گیا، زمین سے اگا ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ چلیے ایک پروسیس تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا شے ذریعہ بنی اس کی تخلیق کی، کیوں بھیجا گیا؟ پھر کوئی جو ہے وہ سونے کا چمچ لے کر منہ میں یہاں پیدا ہوا اور کسی بیچارے غریب کو جو 2 وقت کی سوکھی روٹی میسر دی، یہ افراط و تفریط۔ کوئی شخص جو ہے وہ بیماری کے اندر ایسا مبتلا ہوا کہ وہ بالکل جان سے گیا، اور دوسرا شخص ہے جو یہاں عیاشیاں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، اور وہ یہاں عیش کرتا پھرتا ہے، دردناندہ پھرتا ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو التفکر والاعتبار، یہ جسے آپ کا یہ پوری وہی جو پیریڈ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں، تو وہاں اصل کام آپ کا تفکر و اعتبار تھا۔ تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ ہیں بھیجے ہوں میں سے، رسولوں میں سے، علی صراط مستقیم، اور آپ اس رستے پر ہیں جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضور نے یہ بات بھی میں نے آپ کو سنائی، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، سمجھانے کے لیے آپ بہت سی تماثیل کا سہارا بھی لیا کرتے تھے۔ صراط مستقیم کو ایک دفعہ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور کچی زمین پر آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ جو صحابہ بھی حضور کے قریب موجود تھے تو آپ نے فرمایا یہ ہے وہ صراط مستقیم جو سیدھی جنت تک اور اللہ کی رضا تک پہنچانے والی ہے۔ اب بات یہاں مکمل تھی، لیکن حضور نے اس میں مزید تفصیل پیدا کی، مزید رنگ بھرا، اور کئی اور آڑی ترچھی جو ہے وہ خطوط کھینچے جو صراط مستقیم کو کراس کر کے دوسری طرف جا رہے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ ہیں وہ پگڈنڈیاں جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے صراط مستقیم سے ڈائیورٹ کرتا ہے اور ایک دوسری انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جس میں حیوانیت ہے، دنات ہے، سفلیت ہے، شیطنت ہے۔ پھر اچانک جو ہے جھٹکتا ہے، کچھ خبر آتی ہے، پھر واپس آتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے پر ہیں وہ ان کے نزدیک معیار ہے ہی نہیں، کوئی ریفرنس نہیں ہے، لہذا وہ اس کو کراس کرتے اپنی اسی مومنٹم میں اور دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے افراط و تفریط۔ یہ وہ آڑے ترچھے خطوط جو حضور نے کھینچے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ نمائندگی کر رہے ہیں اس بات کی کہ بری نوع انسان کی اکثریت تو انہی ڈائیورژن کے اندر ہی مبتلا ہے، جبکہ جو لوگ قرآن کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسک ہے جن کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اعتصام اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے اسے تھام لینا، اور پھر اللہ کے رسول کا اتباع، جو اس پر رہیں گے ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوں گے جو صراط مستقیم پر ہیں، علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن چونکہ شروع میں قرآن کا ذکر تھا نا، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ بات تو مکمل ہو گئی، اے نبی آپ مرسل ہیں، آپ فرستادہ ہیں اللہ کے اور صراط مستقیم پر ہیں۔ لیکن شروع میں جو دوسری آیت تھی والقرآن الحکیم، اس کا تعلق آ رہا ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن وہ ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو العزیز اور الرحیم ہے۔ وہاں قرآن کے ساتھ صفت کیا آئی تھی؟ والقرآن الحکیم، حکمت بھرا قرآن۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تھے العزیز الرحیم، وہ جو العزیز ہے اور کمال رحمت والا ہے۔ یہاں بھی جو حضرات رہے ہیں صرف ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تنزیل کا مادہ جو ہے، ممکن ہے سوال یہ پیدا ہو ذہن میں، قرآن کے لیے انزال کا لفظ بھی قرآن میں موجود اور تنزیل بھی موجود۔ انزال اور تنزیل یہ اصل میں عربی زبان میں جو مختلف ابواب ہیں ان کے کچھ خاصے ہوتے ہیں۔ باب افعال جس وزن پر انزال ہے، افعال، انزال،
اعلان بھی ہے، تعلیم. جس بات سے تنزیل آ رہا ہے اس سے تعلیم بنے گا، جس کے اندر ایک استقامت ہے، آہستہ آہستہ کسی کو علم کی روشنی سے روشناس کرانا، یہ تعلیم ہے. اور اعلان کیا ہے؟ آپ نے کوئی بات کسی کو بتا دی، بس فارغ ہوئے. وما علینا الا البلاغ، میرے دل میں تو یہ بات پہنچا دینا تھا. باقی اس کی تعلیم اور تدریس، دیکھیے تدریس جو ہے یہ بھی اسی وزن پر ہے، تفعیل کے وزن پر. تو انزال کے معنی کیا ہوئے؟ کسی شے کا یک بارگی نازل کر دینا. اعلام کسی شے کو کسی کو کہ علم میں لے آنا، بتا دینا، بس. تعلیم سہج سہج، درجہ بدرجہ اسے اس علم سے روشناس کرانا.